السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القدر پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ سورۃ القدر مکیہ، یہ ترتیب کے لحاظ سے 97 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس کا 25واں نمبر ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ابتدائی دور میں یہ نازل کی ہے۔ اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نہیں جانتے، یا اس کا ایسے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا، یعنی کس نے تمہیں بتایا کہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے نزول کا قدر والی رات میں ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی تقدیر کی رات ہے، یعنی ایسی رات جس میں لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے وہ کام سر انجام دینے تھے۔ دوسرا اس کا معنی ہے عظمت والی رات، لیلۃ القدر، یعنی ایسی رات جو بہت قدر والی ہے، بہت عظمت والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت یا اس کی تقدیر کے معاملے میں باتوں کو ذکر کیا ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو لوگ اس کے قرآن مجید کے نازل ہونے اور نبی علیہ السلام کی وحی میں شک کرتے تھے، اگرچہ ان کا یہ شک یقینی نہیں تھا، صرف زبان کی حد تک تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کی نسبت بیان کی کہ یہ یعنی تحقیق کا لفظ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تاکید اور تحقیق۔ انزلناہ، کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سالوں میں پورا اترا، تو پھر اس کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کئی دوسرے مقامات پر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، یعنی ایک ایسی رات میں جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم لوگوں کو اپنے عذاب اور اپنی نافرمانی سے ڈرانے والے ہیں۔ یعنی سورہ دخان میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قرآن مجید آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اس رات میں اترا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات آتی کب ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ برکت والا ہے، اس کو یہ برکت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا اور یہ ماہ رمضان میں اترا، اور جس رات میں اترا اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ یہ قدر والی رات، یہ تقدیروں کے لکھے جانے والی رات، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ الف کا معنی 1000، شہر کا معنی مہینے، یعنی 1000 ماہ سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر کہا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 84 سال اور 4 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ اتنی یہ تقدیر والی اور یہ مقدر والی رات ہے، اس کی عظمت اس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پیکج دیے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن نظر کے لحاظ سے یہ بہت عظیم ہیں، کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی ہے، کہیں جمعہ عطا کیا ہے، پھر حج اور عمرے جیسی سعادتیں عطا کی ہیں، پھر اسی طرح 10 محرم کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کا پڑھنا باقی تمام صورتوں سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو یہ پیکج چھوٹے چھوٹے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ اس امت کے لوگوں کی عمر تھوڑی تھی، تو اللہ نے ان کو پہلی امتوں سے زیادہ شان دینے کے لیے یہ موقع فراہم کیے ہیں کہ ان موقعوں پر جب کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت پہلی امت کے لوگ جن کی سینکڑوں سال زندگیاں تھیں ان سے بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی چیزیں، اور ان سے شاید سب سے بڑا پیکج یہی ہو کہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن افضل ہے، لیکن لیلۃ القدر جو آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے اور جس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رمضان کی آخری 5 طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں جاگیں اور اس میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں۔ یہ ہمیں اس چیز کا یہاں ایک بہت بڑا ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے والروح اور خود جبریل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کا ہر حکم لے کر۔ یعنی یہاں سیدنا جبریل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے نزول کی ذمہ داری سونپی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل لوح محفوظ سے نازل کیا تو پھر ضرورت اور موقع محل کے لحاظ سے آیات لے کر تقریباً سیدنا جبریل علیہ السلام ہی آتے رہے کہ صحابہ کرام کو جب کسی بات کی تشویش ہوتی، کسی سوال کا جواب چاہیے ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ پوچھتے یا آپ کو کسی موقع پر پریشانی پہنچتی اور تسلی کی ضرورت ہوتی تو فوراً فرشتہ نازل ہوتا اور اس کے متعلق حکم نازل کر دیتا۔ اس میں ایک تو قرآن مجید کی تصدیق تھی کہ اگر یہ واقعات، یہ چیزیں پہلے سے اتری ہوتی تو کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور پایا جاتا کہ قرآن مجید میں کچھ اور لکھا ہوتا اور ظاہری طور پر کوئی اور چیز وقوع پذیر ہو رہی ہوتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس طرح زمین پر کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا تھا، مثلا جنگ بدر ہے، احد ہے، صلح حدیبیہ ہے، یا صحابہ کرام کے معاملات ہیں، یا کسی مسئلے کا جواب ہے، یا کسی جاسوس کی کوئی جاسوسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً جبریل علیہ السلام کو اس مقام سے وہ آیات دے کر بھیجتے اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرماتے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ یعنی یہاں قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی خود نہیں اترے، پہلے فرمایا کہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، پھر فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہ جبریل بھی اپنی مرضی سے آتے جاتے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کا حکم لے کر آتے تھے۔ من کل امر یعنی ہر حکم وہ نازل کرتے تھے، جو کچھ بھی پورے سال میں ہونا ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی اس رات کے اندر یعنی یہاں ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، اور پھر یہ اس کا تسلسل بیان کیا جا رہا ہے کہ اس رات میں فرشتے ہر سال لیلۃ القدر میں یہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسرے فرشتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں
تنزل الملائکۃ والروح فیہا کہ اس رات میں یہ فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو حاصل کر لیتے ہیں جو انہوں نے سال بھر میں کرنے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی موت، پیدائش اور دیگر جو فیصلے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ سارے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے کہ فیصلوں کی رات 15 شعبان ہے، اور ہم یہاں اس سورہ مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو ان دونوں چیزوں میں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے جو یقینی ہو؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں، یعنی ہم نے تو پڑھنی ہی ہوتی ہے نا، مفسرین نے جب اس کی تفسیر کی ہے صحابہ اکرام سے لے کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی اصحاب نے اس کی تفسیر کی ہے، اس میں سے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو کسی دوسری آیت کے ساتھ واضح کیا گیا ہو، یعنی بعض اوقات ایک جگہ پر ایک حکم مختصر ہوتا ہے، دوسری جگہ پر وہی حکم اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جس طرح یہ پہلی قوموں کے واقعات یہ 30ویں پارے کی صورتوں میں بس اشارے کنارے سے ہیں، جبکہ باقی پاروں میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے کہ جو قرآن کی قرآن کے ساتھ کی جائے۔ پھر جن آیات کی تفسیر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، ان آیات کی تفسیر احادیث سے کی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے تفسیر فرمائی ہے، کہ صحابہ جب آپ سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بتا دیتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جتنی وحی اتری 23 سالوں میں وہ ساری قرآن مجید میں جمع نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ایک الگ کتاب ہے اور باقی تمام وحی لفظ بلفظ حرف بحرف احادیث میں موجود ہے جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک بھی کروا لیتے تھے، بلکہ اکثر اوقات چیک کرواتے تھے، تو وہ ان کے وہ مسودے، ان کے وہ لکھے ہوئے پیپر، یعنی انہوں نے جو چمڑے کے اوپر یا باقی چیزوں پر نبی علیہ السلام کے احکامات لکھے تھے، ان میں سے بہت سے ابھی بھی اتنا زمانہ اور دور گزر جانے کے باوجود، اتنے حادثات کے باوجود ابھی بھی بعض چیزیں ان میں سے موجود ہیں، اور جب ان کو احادیث کی عبارت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جس طرح قرآن مجید حرف بحرف وہی نکلتا ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھا گیا اور اب، تو ایسے ہی احادیث میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کر دیا، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اس کی وضاحت سورہ دخان میں کر دی کہ فیصلوں کی رات وہ ہے جس میں ہم ہر قسم کے ہر کام کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور اسی میں قرآن بھی اترا ہے اور قرآن رمضان میں اترا ہے۔ تو اب جب قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر قرآن مجید سے موجود ہے تو پھر ہمیں کسی کے قول یا کسی ضعیف روایت کی ضرورت نہیں۔ 15 شعبان کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس رات میں جتنی بھی اس کی فضیلتیں یا بعض اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں کہ اس رات میں یہ عمل کیا جائے یا یہ دعا پڑھی جائے یا روزہ رکھا جائے یا پھر اس میں برکتیں اترتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب ضعیف روایات ہیں۔ جب ہمارے پاس ایک سکہ چیز موجود ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کمزور کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جس طرح جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اسی طرح وہ اس رات میں ہر سال اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر اترتے ہیں۔ اور آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، سلام یعنی پوری رات سلامتی والی ہے، یہاں تک کہ تطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی جب تک سورج نہیں طلوع ہوتا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ اس میں ان تمام روایات اور واقعات کا انکار ہو گیا جو بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات میں ایک گھڑی ہے
کوئی کہتا ہے کہ اس رات میں ایک چمک آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پانی دودھ ہو جاتا ہے، مٹی رکھی ہو تو وہ شکر بن جاتی ہے، چینی بن جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام من گھڑت روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس طرح کی شعبدے بازیاں نہیں دکھاتے کہ کوئی ایسا ہو، اور نہ ہی اپنے بندوں کو محروم کرتے ہیں کہ وہ اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتیں جاگیں لیکن وہ تو ان کو ملے نہ اور وہ بدظن ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ یہ ساری رات ہی سلامتی والی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی ابتدا مغرب کی اذان سے ہو جاتی ہے، کیونکہ رات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور طلوع فجر تک اس کی برکات اور اس کی رحمتیں اور فرشتوں کا نزول یہ سب کچھ جاری رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص مغرب سے لے کر فجر تک مسلسل جاگے، یا وہ رات کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ جاگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں یہ اس بات سے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مجبور شخص یا ایک بیمار شخص اگر وہ پوری رات یعنی نہیں اس طرح سے جاگ سکتا، 5 راتیں مسلسل نہیں جاگ سکتا، کیونکہ مرد حضرات نے ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے، خواتین کے بھی بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ نا امیدی سے بچیں اور اس رات کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ ہو سکتا ہے اتنا جاگ لیں۔ مثلا مغرب سے لے کر 10-11 بجے تک تو ہم جاگتے ہی رہتے ہیں، تو یہ سارا وقت ان 5 راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت پر خرچ کر لیا جائے۔ پھر کچھ آرام کرنے کے بعد سحری کے وقت رمضان المبارک میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جایا جائے، دعا کر لی جائے یا تلاوت کر لی جائے یا کوئی نوافل پڑھ لیے جائیں، تو انشاءاللہ جتنا حصہ رات کا کوئی جاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اس طرح کے موقع عطا کیے ہیں کہ جن کے تلاش کرنے کے بعد ہم اپنے اجر کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر ان آخری راتوں میں ایک بہت اہم کام اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اعتکاف بیٹھے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں چلے گئے اور آپ نے 10 دن اور 10 راتیں بکثرت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جن میں زیادہ تر عبادت کا حصہ رات کے وقت ہوتا ہے، آرام اگر کرنا ہو تو دن کے وقت کر لیا جائے۔ تو جو لوگ گھر کے کام کاج سے فارغ ہیں، جن کو فرصت ہے، وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، یا ہمارے جو سلف لوگ تھے، پہلے گزرے ہوئے لوگ، سلف صالحین، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے دنیاوی کاموں کو، مثلا اپنا کاروبار ہے یا گھریلو سلسلے ہیں، تو وہ ان کو پہلے 20 دنوں میں سمیٹ لیتے تھے تاکہ ان کے یہ 10 دن اور 10 راتیں فارغ ہو جائیں، تو اس طرح سے وہ فرصت نکال لیتے تھے۔ بہرحال بندہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سی تدبیریں سوچ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور عبادت کا مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔